اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنعم المنان الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي الأبطحي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكمة كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات بر محمد. حضرات، موضوع ہے علم اور جہالت. موضوع منتخب تو کر لیا میں نے، لیکن دونوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے. نہ علم کی کوئی حد ہے، نہ جہالت کی کوئی حد ہے. ارشاد احادیت ہے، قل اے رسول کہیے کہ هل يستوي الذين يعلمون، کیا تم صاحبان علم کو، جو عالم ہیں، جن کے پاس علم ہے، ان کے برابر سمجھتے ہو جو جاہل ہیں؟ یہ مسئلہ بہت پرانا ہے، یہ مسئلہ بالکل نیا ہے، یہ مسئلہ آئندہ اٹھے گا. جاہل کے برابر عالم کو لانا اور عالم کے برابر جاہل کو سمجھنا یا سمجھانا، یہ مسئلہ کل بھی تھا جب انبیاء تھے. خود رسول کی بزم میں ایسے لوگ تھے کہ جو جاہلوں کو صرف باپ ہونے کی وجہ سے اہمیت دے رہے تھے. تو ان کو بھی رسول اللہ نے یہ کہہ کے روکا، انا وعلی ابا هذه الامہ، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں. دیکھیے، باپ کو کوئی اختیار ہو نہ ہو، اگر آگ کر دے تو جہنم رسے. کہ میں شاید کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ نہیں سمجھنا چاہ رہے تب بھی کہنا چاہ رہا ہوں. مجھے آپ کے ناسمجھی کی سمجھداری پر بڑا غرور ہے، اور غرور پر انکسار ہے مجھ میں. اس غرور کا انکسار پیدا ہوا ہے آپ کی نوجوان سماعتوں کی بیداری کے حوالے سے. یہ بات میں آپ کو عشاء کی اذان سے پہلے سنا رہا ہوں، لہذا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اونگ گئے تھے سن نہیں پائے. دیکھیے، باپ کے آنکھ کیے ہوئے میں ایک صفت ہوتی ہے. اب باپ نے تو آنکھ کر دیا، ولدیت سے خارج ہو گئے. اب کیا کریں؟ کسی نے کہنے ارے وہ بڑے بھائی ہیں ہمارے. رسول کو کون باپ مانتا ہے، کون بڑا بھائی مانتا ہے، یہ ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. کہنے گے ہمیں بڑے بھائی ہیں. ارے وہ بڑے بھائی نہیں ہیں، وہ باپ ہیں. وہ باپ ہیں. بعثت سے پہلے بھی وہ باپ تھے، بعثت کے بعد بھی وہ باپ ہیں. تمہارے کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی وہ امت کے باپ تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی امت کے باپ ہیں. اور
ایک بات رسول کے سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ رسول اللہ کی عظمت کو، یہ سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا، بہت کام کی بات ہے. اگر رسول اللہ کے خلاف جو مسلمان نہیں ہیں وہ اگر ناواقفیت میں یا جو انہوں نے اسلام کی مسلمانوں کی تاریخ پڑھی ہے رسول اللہ کے خلاف کچھ کہتے ہیں تو مسلمانوں کو بہت برا لگتا ہے. خود مسلمانوں نے رسول کے خلاف کیا 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 ہے. اب آپ بتائیے، ہر جمعے کو نماز جمعہ میں سورہ جمعہ پڑھا جاتا ہے، اس کی روح یہی چیزیں ہیں. کھیل کود شروع ہو گیا، کسی نے آگے بازار میں سودا بیچنا شروع کیا، نماز چھوڑ کے چلے گئے. ہائے میں کچھ کہہ رہا ہوں، میاں کبھی ان کو بھی کچھ کہو جو نماز چھوڑ کے رسول کی پیچھے چلے جاتے تھے، جو نماز چھوڑ کے چلے جاتے تھے، جو نماز چھوڑ کے چلے جاتے تھے. بڑی تبلیغی جماعتیں زور لگائے میں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. ان پر لعنت بھی تو کرو جو نماز چھوڑ کے چلے گئے. اچھا نماز پڑھے گا کون؟ ہندو بھائی نماز پڑھیں گے نہیں، کرسچن نماز پڑھے گا نہیں، یہودی نماز پڑھے گا نہیں، بدھسٹ نماز پڑھے گا نہیں. نماز پڑھ رہا ہے مسلمان، اور کس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے؟ باپ کے پیچھے. رسول نماز پڑھا رہا ہے، اور اس کے بعد رسول کے پیچھے اتنا خضوع و خشوع، اتنی للہیت کہ دیکھ رہے رسول کے پشت اقدس کو، کان لگے میں مسجد کے باہر. وہ تو کہیے اس زمانے میں یہ واٹس ایپ نہیں تھا، یہ موبائل نہیں تھے، ورنہ شاید قرآن میں ایسی بھی آیتیں ہوتی کہ رسول کو چھوڑ کے سیریل دیکھنے لگے. آج ہم آپ خدا کا شکر ہے کہ بہت کچھ محفوظ ہیں ان گناہوں سے جو رسول کے سامنے کیے گئے ہیں. ارے بڑی نازک سی بات میں نے کہی ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہم آپ کسی ایسے گناہ کے مرتکب نہیں ہیں جس گناہ میں خود کوئی نبی گواہ ہو. ان کے گناہوں کا نبی ختمی مرتبت گواہ، ان کے نماز چھوڑ کے جانے کے گواہ قرآن. اب یہ دیکھو کون کون نماز چھوڑ کے گیا. اب یہاں پہ ایک بات کہوں، میں شیعہ کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، قمبر کے ایک نمخار کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. شیعہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ علی نے رکوع کی حالت میں فرشتے کی آواز سن کے انگشتری دے دی تھی تو تم نے کہا خضوع و خشوع چلا گیا، اور وہ اور وہ بھی یہ سب. مسجد کے باہر سے آواز آئی سودا بک رہا ہے، سامان بک رہا ہے. مسجد سے باہر سے آواز آئی کچھ کھیل تماشا ہو رہا ہے. رسول کو چھوڑ کے چلے گئے. ان کا خضوع و خشوع کتنا مستند تھا، جو نماز توڑ دیتے تھے پھر بھی خضوع و خشوع رہتا تھا. اب میں اس سے آگے کچھ کہوں یا نہ کہوں مناسب نہیں ہے. قصہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لینا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے، ایمان رکھنا اور ہے، صاحب تقویٰ ہونا اور ہے، ان لفظوں کی تجارت کرنا اور ہے. معاف کیجیے گا، آج ہم تبلیغات کے تاجروں کے درمیان جی رہے ہیں. نکل پڑے تبلیغ کے لیے. اب عیب کہیں نظر نہیں آیا.
تو اب مسجد میں ہر وقت تو کوئی کام ہے نہیں، تو کہتے ہیں ادھر ادھر چل کے دیکھیں کیا حالات ہیں، ہمارے بزرگوں کے بارے میں کون کہاں کیا سوچ رہا ہے۔ اب جو پہنچے تو انہیں عزا خانوں کے دروازے کھلے ہوئے نظر آئے کہ نہیں یہ تو غضب ہو گیا، یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جن کی ماں نے غدیر سے ان کو باندھ رکھا ہے۔ یہ غدیر کے صحراؤں کے ذروں کی ضمانت میں ہیں، یہ غدیر کی دھوپ کی چھاؤں میں ہیں، یہ غدیر کی دھوپ کی چھاؤں میں ہیں، یہ غدیر کے آفتاب کے زیر سایہ ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اس لیے کچھ یہ ہم سے الگ نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے احتیاطاً سوچا کہ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی تمہیں کیا کیا آتا ہے، تو پوچھ لیا بھئی آپ کے خدا کا کیا نام ہے؟ کہنے کہ ہمیں اللہ کا تو ایک ہی نام ہے، اسماء الحسنی 99۔ ہاں یار یہ نوجوان تو ہم یہ داڑھی آپ نے کس فلم اسٹار کے کہنے سے رکھ لی؟ کہ نہیں ہمارے یہاں داڑھی رکھنا چاہیے، ہم کو ہمیں معلوم ہے ہم نے داڑھی رکھ لی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دیکھا دیکھی فلم اسٹاروں نے بھی داڑھیاں رکھ لی۔ اچھا اب ہم نے پوچھا میاں اللہ ایک ہے اور یہ آپ کے کئے پیغمبر ہیں کئے نبی ہیں؟ کہ یوں تو 1,24,000 ہیں، نام ہمیں 44-47 سے زیادہ نہیں معلوم ہیں، لیکن ہمارے آخری نبی ختمی مرتبت ہیں، اور اس کے بعد کہنے کہ نبی تو ہمارے یہاں ہی نہیں، بس آخری نبی۔ کیا نبی کے بعد تو ضرورت نہیں تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ منصب کا نام بدل گیا ہے، منصب کا نام بدل گیا ہے۔ اب نبی کے بعد امام ہے، اس کو ہم ولی کہہ لیں، امام کہہ لیں، مولا کہہ لیں، کوئی لفظ بھی اس کے لیے استعمال کر لیں۔ تو بھائی آپ کے کئے امام ہیں؟ اس سال کے کون سے امام ہیں؟ اس سال کے کون؟ ہم نے کہا کہ نہیں ہمارے 12 ہیں، 11 نظر آتے ہیں۔ خدا کی وحدانیت پر یقین ہے، خدا کو دیکھا نہیں۔ جبرائیل کے فرشتے ہونے پر یقین ہے، جبرائیل کو دیکھا نہیں۔ ہڈی ٹیٹوا دبا کے چاند کھینچ لی، ملک الموت کو دیکھا نہیں۔ تو جو ہماری زندگیوں کا ضامن ہے پردہ غیب میں دیکھا نہیں۔ یہ ہوتا ہے نا کہ مر گئے، مرتے مرتے بھی ملک الموت نہیں دکھائی دیا۔ ارے جس کو دیکھا نہیں اس کو کیسے ماننی؟ تو جو نہیں دیکھا ہے وہ نہ مانیے گا۔ آپ نے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، آپ نے رسول کو معراج پہ جاتے نہیں دیکھا، آپ نے شب ہجرت بستر رسول پر کسی کو سوتے نہیں دیکھا، آپ نے شب ہجرت غار میں کسی کو روتے نہیں دیکھا۔ اب اس کے بعد اچھا اور آپ کرتے کیا ہیں؟ صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ جی خدا پہچان کرنا۔ اچھا یہ بتائیے، یہ گریٹر انڈیا کی بات کر رہا ہوں، اس پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ میں تو ہندوستان کو ہندوستان سمجھتا ہوں، میں جس ہندوستان میں اس میں سب ہیں۔ نہ میرا دل چھوٹا ہے، نہ میرا دماغ چھوٹا ہے، نہ میری ہندوستانیت چھوٹی ہے۔ کئی کرنسی یا پاسپورٹ بدل جانے سے میرا ہندوستان ہندوستان رہے گا، کیونکہ یہ وہ ہندوستان ہے جس کی خوشبو محمد ابن عبداللہ کو اچھی لگتی تھی، اور یہ وہ ہندوستان ہے
جہاں جانے کی تمنا آخری وقت حسین ابن علی نے کی تھی۔ تو اب آئیے، ہمیں معلوم ہے کہ ہاں ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، تو آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں تو اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ وحدانیت کا ثبوت دیجئے۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے کے روزہ بھی رکھتے ہیں، اچھا افطاری خریدتے ہیں، ہمارے مسجدیں بنواتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ اب بڑی بے تکی بات ہے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، مجبوری کہلوا رہی۔ ابھی تک اس ہندوستان میں ایک امام باڑہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے ہندو یا عیسائی یا بدھسٹ یہ کہے کہ یہ ان کی عبادت گاہ تھی، توڑ کے مردانی مجلس ہے۔ تالی بجانے والوں کا کام مجلس میں نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے ان کی تاریخ الگ ہے، تاریخ وار کام کیجیے۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز والا محمد آقا۔ دیکھیے اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی رافضی کی شرارت ہے یا کسی کھٹمل کی بدماشی ہے۔ اس نے تمہیں یہ کہہ کے دے دیا کہ یہ پڑھو شیعہ جلیں گے، تم یہ نہیں سمجھ پائے کہ ری ایکشن میں تمہارے جرار کا کیا حال ہوگا۔ اگر غدیر میں سب نے مولا مان لیا ہوتا تو آج ہم سے اختلافی کیوں ہوتا؟ ہم سے لوگ کہتے ہیں اتحاد رکھیے، جی ان سے کہیے اتحاد کریں، اتحاد وہ کریں جنہوں نے اختلاف کیا ہے۔ ہم تو اللہ کی بات رسول کے کہنے سے اور رسول کی بات علی کے کہنے سے، علی کی بات حسن کے کہنے سے، حسن کی بات حسن، ہم تو ایک سلسلے سے مانتے چلے آ رہے ہیں۔ ہماری انتہا ابتدا اللہ ہے، انتہا ہمارا وہ امام ہے جو پردہ غیب میں ہے۔ ہمارے جملہ سنیے گا، ہمارے عقیدے کا شجرہ، ہمارے عقیدے کا شجرہ پاک ہے،
ہمارے عقیدے کے شجرے میں نامحرم داخل نہیں ہوئے ہیں. بس اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. ویسے کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی نجس جانور کسی مسجد میں گھس جائے تو اس نجس جانور کا بار بار نام لیا جائے کہ فلاں کا بچہ گھسایا ہے، فلاں کا بچہ گھسایا ہے. مسجد سے ہونے اس کو بھگا دیجئے، اتنی مسجد پاک کر دیجئے. اپنی سماعتیں آپ نے پاک کر لی میرے الفاظ سے تو کام ہو گیا. یہ آپ کو عزاداری سے ہٹانے کی ایک سازش بھی ہو سکتی ہے. آپ کسی ملا، کسی شاعر، کسی مولوی، کسی عالم کے کہنے سے نہیں، آپ اسے مانیے جیسے محمد ابن عبداللہ نے کہا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا. کرار و جرار وہ ہے جس کے کرار و جرار ہونے کی سند محمد ابن عبداللہ نے دی. قافیہ صحیح ہے، آپ نے لفظ بدل دیا. کہنا چاہ رہے تھے فرار، کہہ گئے جرار. ہمارے یہاں ہر دلیر کو جرار بھی نہیں کہہ سکتے. ہمارے یہاں یا تو معصوم ہوگا یا اتنا معصوم کا پیروکار ہوگا کہ معصوم نما نظر آئے. ہم لشکر لے کے، فوجیں لے کے ٹہلتے ہوئے بادشاہوں شہنشاہوں کو، آکرمن کرنے والوں کو جرار نہیں مانتے ہیں. ہم انہیں جرار مانتے ہیں جنہوں نے رسول کی طرح سلوک کی اور جنہوں نے رسول کی طرح جنگ کی. اب ذرا غور فرمائیے، آپ آج کا دن آپ نے گزار دیا، باتوں کا جواب ہو گیا. علم کہاں پہ ہے؟ ایک جملہ میں کہوں گا اور مسائل میں دوسرے پڑھوں گا بھی. آپ ایک بات کا غور کیا ہوگا، صبح سے مجلس سن رہے ہیں، جناب اصغر کے مسائل آپ سن رہے ہیں، بڑے علماء سے، ذاکرین سے آپ نے سنا، خطیبوں سے. آپ کے ذہن میں بچپن سے ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، یہ بزرگوں تک کے دماغ میں بیٹھی ہوئی، کہ حسین جب علی اصغر کو لے کے میدان میں چلے تو دشمن یہ سمجھے کہ قرآن لے کے آ رہے ہیں. اس کا مطلب لشکر عزیز سمجھ جاتا قرآن حسینی کی گود میں ہے، یعنی حسین قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے. اب آئیے، بڑا اہتمام ہے، سبیلے ہیں، خدا کے نام اتنا تبرک ہر جگہ سے آ رہا ہے کہ یعنی کھانے والے پریشان ہیں کہ اتنے تبرک کو کس طرح سے ضائع ہونے سے بچائیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. لوگ زیارتوں کے لیے گئے ہیں، اربعین کی زیارتوں کے لیے ارادہ کر رہے ہیں. بہت سے لوگ انشاءاللہ جا رہے ہیں، جو نہیں گئے وہ جائیں، جلد از جلد جائیں انشاءاللہ، اور جو گئے وہ پھر جائیں اور بار بار جائیں. اور زیارات اطبات عالیات سے آپ کو اللہ فیضیاب کرے. عزاخانے سجے میں ہیں، مجمع ہیں، ہجوم ہیں. اور ایک وقت ایسا تھا کہ مدینے میں، رسول کے مدینے میں حسین کی عزاداری پر پابندی تھی، اور ایک غریب خاندان تھا، شوہر مزدوری کرتا تھا، 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. آخر میں مزدوری نہیں ملی اور ذی الحجہ کی 29 تاریخ آ گئی. تھکا ہوا شوہر گھر میں آیا،
زوجہ نے کہا والی کیا ہوا؟ کہا کوئی خدمت لینے پر تیاری نہیں ہے۔ کہا یہ بچے تو ہیں، ان کو بیچ ڈالو۔ کہا یہ تو میں نے کئی مرتبہ سوچا، تمہاری مامتا کے خیال سے میں نے سوچا کہ یہ مناسب نہ ہوگا۔ کہا مامتا کی بات ان کے لیے ہے جنہوں نے ہماری نجات کے لیے گود کے پالے قربان کر دیے، وہ بھی 3 دن کے بھوکے پیاسے۔ لے جاؤ۔ بہت مصائب میں سنا ہوا واقعہ ہے آپ کو، مگر آپ روئیں گے کیونکہ 5ویں محرم ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری آنکھوں میں حسین کے نام کے آنسو ہیں، ورنہ کہاں ہماری آنکھیں، کہاں عظمت رومال زہرا سوچیا۔ ہم تو عزاخانے کے پردے کو بھی آنکھوں سے لگانے کے قابل نہیں ہیں، تو جائے کہ معصومہ رومال لیے ہوئے ہم گناہگاروں کی آنکھوں سے عشق عزا کو منتخب فرماتی ہیں۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر بلاؤں سے محفوظ رہیے، گھر آباد رہیں، بچے سلامت رہیں۔ ماں نے صبح بچوں کو نہلا دھلا کے جو بھی صاف ستھرا اچھا لباس تھا بنا کے باپ لے کے گیا۔ کچھ دیر کے بعد آیا تو سامان اعضاء لیے ہوئے آیا، کہا کہ راستے میں نورانی چہرہ شخصیت مل گئی۔ انہوں نے بچوں کی قیمت پوچھی، میں نے ضرورت بھر قیمت بچاتی، انہوں نے اس سے زیادہ مجھے دے دیے۔ بچوں کو لے گئے اور میں عزاداری کا سامان لے آیا، فرش بھیج گیا ان کو۔ اب 30ویں تاریخ ہے، 29 تو گزر گئی، چاندنی ہوا، فرش بھیج گیا۔ دونوں میاں بیوی فرش عزا بیٹھے۔ ایک مرتبہ شوہر نے زوجہ کو دیکھا، کہا دیکھو تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، حسین کے غم کے نام پر بچھے ہوئے فرش پر بیٹھ کے تم اپنی اولاد کو یاد کر کے رو رہی ہو، اسی لیے میں بچوں کو نہیں بیچ رہا تھا۔ کہا والی بات تو سن لو، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آقا حسین کے عزادار کتنے کم ہیں، ہمارے بچے بھی حسین کے چاہنے والے ہیں۔ پہلے ہم چاروں مل کے عزاداری کرتے تھے، اب بچے چلے گئے، ہم 2 رہ گئے، اور بچوں کو بھی بہت شوق ہے عزاداری کا۔ اب جس گھر میں گئے معلوم نہیں وہ حسین کے چاہنے والے ہیں کون ہیں، وہاں عزاداری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ یہ مدینے کا حال ہے، جہاں حسین پیدا ہوئے ہیں، جہاں حسن پیدا ہوئے ہیں، جہاں رسول نے حسنین کو قدوں پر بٹھایا ہے، جہاں حالت سجدہ میں حسین پشت پہ آئیں، نہ سوچیے اس مدینے کا یہ حال ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، کنجی کھٹکھٹانے کی آواز آئی، رسم عرب کے مطابق زوجہ اٹھ کے دروازے پہ گئی، دروازہ کھولا، دیکھا سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی ایک بیوی دونوں بچوں کو گود میں اٹھائے ہوئے کھڑی ہے دروازے۔ کہا بی بی آپ میرے بچوں کو واپس لائیں؟ کہاں؟ یہ لو اپنے بچے سنبھالو۔ کہا بی بی جو رقم ملی تھی اس میں سے بہت کچھ خرچ ہو چکا ہے، قیمت کہاں سے واپس کروں گی؟ لے جائیے۔ کہا سنو قیمت نہیں مانگ رہی ہوں، اللہ تمہارے گھر کے پھول تمہارے آنگن میں کھلائے، تمہارے بچے سلامت رہے، میں تمہارے بچوں کو آزاد کر کے لائیں۔ کہا مہربان بی بی کچھ لمحوں کے لیے غریب خانے میں چلی آئیے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی۔ کہا بی بی غریب خانہ آپ کے قابل نہیں ہے۔ کہا تیرے گھر میں تو فرش عزائے حسین بچتا ہے۔ کہا ہاں بی بی فرش بچ گیا۔ کہا ہمیں سب سے زیادہ حسین کا فرش عزا پسند ہے۔ اللہ فرش عزا پر بیٹھنے والوں کو ساری دنیا میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شوہر کی آواز دی والی اپنے حجرے میں جاؤ، بچوں کی مالک آئی ہیں، حسین کی چاہنے والی ہے، فرش عزا پر بیٹھنا چاہتی ہیں۔ بی بی جو آئیں تو یا حسین کہہ کے فرش پر بیٹھی ہوں۔ دیکھیں یہ بھی حسین کی عزادار ہے، یہ بیٹھی ہوئی عورتوں کو ناواقف نہ سمجھیے گا، یہ پڑھی لکھی ہو نہ ہو، جتنا مذہب کے بارے میں
سنس عورتوں میں ہوتا ہے ہر مذہب کے بارے میں، اتنا مردوں میں نہیں ہوتا. غور سے دیکھا، کبھی بھی آپ کا نام کیا ہے؟ کہا تجھے میرے نام سے کیا مطلب؟ تیری امانت ہے گھر میں واپس آ گئی، تیرے گھر کی رونق واپس آ گئی، تیرے بچے تمہیں مل گئے. کہا آپ آقا حسین کی چاہنے والی ہیں، میں بھی آقا حسین کی چاہنے والی ہوں. آپ ماشاءاللہ میرے بچوں کی مالکہ، فراخ ذہن و دل کی خاتون ہیں آپ. نام بتا دیجئے. کا نام پوچھ کے کیا کرو گی؟ کا نام بتا دینے میں حرج کیا ہے؟ بس مجلس حکم مانو. کا نام پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ میرے گھر میں روز مجلس ہوتی ہے، مجلس کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. دعا کروں گی. کہ کیا دعا کروں گی؟ آپ نے میرے بچے واپس کر دیے، میری گود اجڑ کے پھر آباد ہو گئی، میرے گھر کی رونق جا کے پھر واپس آ گئی. آپ کے لیے دعا کروں گی، اللہ کرے آپ کے بچے سلامت رہے، آپ کا گھر آباد رہے، آپ کا سایہ آپ کے بچوں کے سلامت رہے. تڑپ کے اٹھی کہ مجھے اب کسی دعا کی ضرورت نہیں، میں زہرا ہوں، میں حسین کی ماں ہوں. کربلا میں میرا گھر اجڑ گیا، 6 مہینے کا علی اکبر اور محمد قاسم عباس اکبر سب مارے گئے، میرا حسین پائے مارے. سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب